السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ساجد صاحب سے رابطہ کریں گے جو ایک لمبا عرصہ سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ انہوں نے مختلف دور دیکھے، جیسے ضیاء دور دیکھا، بھٹو کا، ایوب خان کا، اور آج کا موجودہ دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی دور جو ہے وہ کون سا سب سے بہتر تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ کر دیں اگر ہو سکے تو۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہنستا وستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل، اور یہ پروگرام IPI گلوبل کے اوپر بھی ہماری طرف سے اجازت ہے کہ وہ لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں محترم ساجد صاحب کے پاس، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساجد صاحب۔ السلام علیکم مرزا نعیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لندن میں رہ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا اجر تو آپ کو اللہ دے گا۔ مرزا نعیم صاحب، آپ نے جو سوالات کیے وہ بہت مشکل سوال ہیں، اور پاکستان میں رہ کے اور خاص طور پہ کراچی میں رہ کے آپ کے تمام سوالات کا جواب آسانی سے نہیں دیا جا سکتا۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک چینل چلا رہے ہیں اور آپ مجھ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، تو میں آپ کا نہایت مشکور ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اچھا سیاستدان کون آیا، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سیاسی کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں، سیاسی اسکول ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب فیلڈ مارشل خود ساختہ تو زبردستی خود ہی صدر بن گئے، خود ہی سائن کر کے فیلڈ مارشل بن گئے، انہوں نے پاکستان میں خرابی کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ تو بربادی تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے میرا پیارا وطن ہے۔ دیکھیے، لیاقت علی خان آئے، یہ تمام لوگ آئے، انہوں نے قریبی ملکوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو ہو وہ آپ کے علم میں ہے۔ پھر آخری وزیر اعظم جو تھے وہ تھے اسماعیل ابراہیم چنڈیگڑھ۔ پھر ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا کی حکومت پلٹی اور خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس دن سے تمام یونیورسٹیاں جو سیاست سکھاتی تھی سمجھو بند ہو گئیں، فنش۔ And I want to tell you something more. اس کے بعد نیا پاکستان بنا تھا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ آپ کوئی چاہے تو بیچ میں سوال کر سکتے ہیں۔ جب نیا پاکستان بنا تھا، اس کے بعد ایوب خان صاحب کفر ٹوٹا، خدا کر کے بڑی مشکل سے جان چھوڑی۔ انہوں نے جو حشر یہاں فیکٹریوں کے ساتھ ان کی اولاد نے کیا، گوہر ایوب نے، جس کے آج بھی خاندان اس سیاست میں گھسا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوگا۔ معلومات کی ہاشمی کین کمپنی، جنرل موٹر، ابھی بہت سارے نامیں چھوڑیے، آپ کا وقت میں نہیں لینا چاہتا ان کے ساتھ کیا کیا، مرتا کیا نہ کہتا۔ بھٹو صاحب تشریف لائے، تاشکند کی بلی کا شور مچایا۔ ضیاء الحق کو ایک اور صاحب آئے تھے، جنرل یحییٰ خان، شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے اور شراب کے نشے میں ہی چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پاکستانی فوج کا جنرل جو ہفتے پہ کراچی میں عیاشیاں کر رہا ہے، اس کے نام سے کئی خواتین کو جنرل کا خطاب دیا گیا، وہ پوری پاکستان کی فوج کا جنرل کیسے بنا رہا؟ اس کے پس پردہ کون لوگ تھے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے نا مرزا صاحب، کون تھے؟ ایک شرابی جنرل نشے میں حکمرانی کرتا رہا۔ یقینی بات ہے پاکستان میں تو پھر کوئی حکومت نہیں تھی، کہیں اور سے حکومت ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور صاحب آئے آپ کے سامنے، جمہوریت آئی۔ سب سے زیادہ اخبار میں سینسر کس کے دور میں ہوئے؟ اخباروں میں کیچیاں کس کے دور میں چھاپی؟ میں بھی اس وقت ایک ماہنامہ کشش نکالا کرتا تھا، ایک ماہنامے کو سینسر کرنا پڑتا تھا، بغیر سینسر کے نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھا جمہوریت کا دور۔ مرزا نعیم صاحب غور سے سنیے، بھٹو صاحب ان کو لائے، حد عزیز بوٹ پالش کرنے والے، جو بھٹو صاحب کے بوٹ پالش کرتا تھا، فوج کا جنرل بنا دیا۔ امیر الحق، کیا حق، پتہ نہیں کیا کیا حق تھا، امیر المومنین، کیا کر کے گئے وہ؟ پاکستان کو بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر کے چلے گئے۔ شراب،
بند کری، جمعہ چھٹی کری، ان سیاستدانوں کے لیڈر، جعلی لیڈروں کے کہنے پر احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا. صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا. میرے علم میں نہیں ہے. میں تو جب احمدی کا لفظ آئے گا کہتے قادیانی ہے، یہ لوگ قادیانی ہے، کافر ہے، مترک ہے، کیا مدرک ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوڑو. تو پھر آپ نے ان کا نام احمدی کیوں لکھا ہے؟ ایک طرف قادیانی کہتے ہو، ایک طرف احمدی بھی کہتے ہو. خیر چھوڑے، میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ مجھ پر بھی قتل کا فتویٰ لگ جائے گا. مجھے نہیں پتا انہیں کیوں کافر کہا گیا. سنتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں آخری پیغمبر نہیں مانتے ان کو. سنتے ہیں. میں نے جتنے بھی مجھے احمدی مسلمان ملے انہوں نے تو مجھے ہمیشہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہے، ان کا آخری خطبہ سنایا ہے. خیر میں موضوع سے ہٹ گیا، معاف کیجیے. تو وہ ضیاء الحق صاحب آئے، ہیروئن کا کلچر دیا، دہشت گردی کا کلچر دیا. کس کے اشارے میں انہوں نے کام کیا؟ پاکستان کو بربادی کی طرف لے گئے. ضیاء الحق صاحب سے جان چھوٹی تو پھر اس کے بعد پھر وہی گیٹ 1 گیٹ 2 گیٹ 3 گیٹ 4 کے پیداوار آ گئے. انہوں نے برباد کر کے کروڑوں اربوں روپے کھا گئے. انگلینڈ میں، لندن میں آپ رہتے ہیں، لندن میں آپ کے علم میں ہے بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں. ہم بھوکے مر رہے ہیں، کراچی کی عوام بھوکی مر رہی ہے، پاکستان کی عوام بھوکی مر رہی ہے، وہ عیش کر رہے ہیں. صحیح ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں پھر تھوڑا سا میں شارٹ کروں کیونکہ آپ نے ٹائم کی پابندی لگا دی ہے. تو مرزا صاحب ایسا ہے کہ پھر اس کے بعد جناب علی، چلے میں شارٹ کروں، آئے گئے. پھر مشرف صاحب آئے، اور میرے خیال میں پاکستان کا یہ 60 سالہ دور جو میں نے دیکھا اور پڑھا اور سنا ہے، پورا تو نہیں دیکھا 60 سال کا، لیکن جو ہسٹریاں پڑھی اس میں مجھے جنرل پرویز مشرف، گو کہ یہ بھی ایک فوجی تھے، ان کا دور کچھ بہتر رہا. ان کے دور میں چینی 15 روپے کلو تھی، ان کے جاتے ہی چینی 70 روپے کلو بکی. کون یار، کس کو رسپانسبل کرے اس کا؟ تو یہ تو آپ کے سامنے اس کا مطلب ہے. پھر ایک اور آئے. اب عمران خان صاحب آئے ہیں، توقعات تو ہے ان سے، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ جانتا ہوں عمران خان سے میری کافی ملاقاتیں رہی ہیں، لندن میں بھی کراچی میں بھی. یہ خوددار انسان ہے، ضدی انسان ہے، اور اگر یہ رہ گئے اور سازش ان کے خلاف نہیں ہوئی، پریشر فارن پریشر نہیں ہوا، تو شاید یہ پاکستان کو کسی بہتر راستے پر ڈال دیں، جہاں تک میری ذاتی رائے. اب دیکھیے جج نے فیصلہ دیا، اللہ کو پیارے ہوگا، اللہ ان کی مغفرت کرے. سیٹھ پتہ نہیں کیا سیٹھ اللہ کو پیارے ہو گئے کہ مشرف کو لا پھانسی دو، اس کی سڑک پہ لاشیں کھینچو اور اس کو ٹانگو 3 دن کے لیے. کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، دس از ناٹ اسلام. ایک معاملے میں آصف زرداری صاحب ملنگ آدمی ہے، جل کراچی مجھ کمائیوں کا فارمولہ وہ زرداری کے اوپر ہے. کہتا ہے کھا پی عیش کرو، پکڑائی میں. 2 آدمی ملنگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. جیل میرا گھر ہے. گالیاں دی فوج کو، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر بیٹھا ہوا ہے. اس کے دور کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، زرداری صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے. زرداری صاحب کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، لائک اٹ. انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں کسی کو پھانسی نہیں دی. یہی ایک ادا اللہ کو ان کی پسند ہے. باقی میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان خوشحالی اور کامیابیوں کی طرف جائے اور بڑھتا رہے، لیکن جنہوں نے برباد کیا ہے ان کو بھی برباد کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ کبھی لندن سے کراچی تشریف لائیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مرزا صاحب کا چینل دیکھیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی معلومات انہیں بھی دیجیے. مرزا صاحب کے ذریعے آپ کے خادم ساجد اقبال کے پاس بھی معلومات آتی رہے گی. تو مرزا صاحب میں یعنی ساجد اقبال آپ سے اجازت پاؤں گا، اور اگر زندگی میں وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی اور آپ کے چینل سے مزید عوام سے رابطہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساجد اقبال، کراچی، پاکستان.